جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. تصور کے اندر ریاض الجنت میں بیٹھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ کیسے درود و سلام پڑھو گے؟ اللہ رب العزت سب کو وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے. دائیں بائیں نہیں دیکھو میرے ساتھ مل کے پڑھو. آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیدا نہ کیوں ہوں اس پر مسلمان شیدا نہ کیوں ہوں اس پر مسلمان. رب کو ہے پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا دم میں بنا دے. یعنی ایک دم اللہ رب العزت کی معرفت اس کو نصیب ہو جائے گی. اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا پل میں بنا دے. اللہ والا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی کا صحرا سجا کر. ایمان تازہ ہو رہا ہے. اونچی آواز سے کہہ دے دائیں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ. اللہ پاک اس ہماری مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ انشاءاللہ قبول ہے کہ جس کے شروع میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی کا صحرا سجا کر صلی علی کا صحرا سجا کر دلہا بنایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آدم علیہ السلام سے عیسیٰ بن مریم تک سارے نبی میرے پیارے نبی کے جھنڈے کے نیچے. سارے نبیوں کا امام میرا نبی امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء. حضور خاتم الانبیاء بھی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں خاتم المرسلین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں. کہو سبحان اللہ. نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ. سب کا ہے آقا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ زندہ
سارے چمن میں لاکھوں گلوں میں، سارے چمن میں لاکھوں گلوں میں، گل ہے ہزارہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پائیں مرادیں دونوں جہاں میں، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں، جس نے پکارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پڑھنے میں راضی ہوئے انشاءاللہ حاضری قبول ہوئے گی۔ رکھو لحد میں جس دم عزیز، رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو، 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 مجھ کو سنانا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنایا ہے، کہو الحمدللہ۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا زندگی اور موت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ، تاجدار تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ، تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب، حضرت مولانا پیر قاری عتیق الرحمان صاحب زندہ باد۔ ٹھیک ہے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور ادھر سے قادیانیوں مرزائیوں کے مقابلے میں جانا ہے، ادھر بیٹا ہسپتال میں آخرت کے سفر میں ہے، ادھر حضرت جا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم جنازہ پڑھ لینا، جنازہ فرض کفایہ ہے، اور نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا فرض عین ہے، کہو سبحان اللہ۔ سنیے جی، اب میں ختم کرتا ہوں۔ فرمایا روزے قیامت میزان پل پر دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا اللہ تو لایا ہے کیا کا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ غم کی گدائیں چھائی ہے سر پر، کر دے اشارہ نام محمد۔ رنجو علم میں ہے نام لیوا، کر دے اشارہ نام محمد۔ زخمی جگر پر مجروح دل پر، مرہم لگا جا نام محمد۔ آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر، رنگت رچا جا نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ کیا بات ہے خطیب شہر. اللہ پاک یہ پڑھنا جو درود شریف کا تھا سب کا بالخصوص خطیب شہر کا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب کہیں آمین. اس دوران میرے پیر و مرشد اور میرے بڑے حضرت کی نشانی اور ان کے جانشین مخدوم العلماء بلکہ بزرگوں کے معتمد حضرت شیخ قاری عطیہ الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ ذوالجلال والاکرام ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت و رحمت بنائے. اس دورانیے میں تشریف لائے ہیں جامعہ مسجد گگڑ کلاں کے خطیب، جامعہ عثمانیہ کے مدیر اعلیٰ حضرت مولانا برادر محترم قاضی واجد حسین صاحب. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جامعہ مسجد گگڑ کلاں کے امام اور نائب مدرس جامعہ عثمانیہ مولانا عبدالقادر صاحب تشریف لائے ہیں. ساتھ ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں. مولانا عبدالقادر صاحب آپ آگے آئیں. اسی طرح جامعہ مسجد علی المرتضیٰ سیٹلائٹ ٹاؤن کے امام و خطیب وہ آئے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اگر یہاں تشریف فرما تھے ان سے گزارش کروں گا آگے آ جائیں اور آگے تشریف لائیں. جزاکم اللہ. آ جائیں. حضرت مولانا عبد البصیر صاحب تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. مولانا عبد الواحد صاحب تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ جہاں باقی حضرات بیٹھے ہیں اگر سادگی جگہ کو مزید روشن فرمائیں تو خوشی ہوگی. ہونا کیا باقی اور بہت سارے حضرات تشریف لائے ہیں. میں سب کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں. اب چلتے ہیں اگلی مجلس کی جانب. چونکہ حضرت تشریف لائے ہیں میں تھوڑی سی وضاحت عرض کرنا چاہتا ہوں. ختم نبوت کانفرنس میں یہیں پر ہمارے مرشد گرامی شفیق الامہ خادم ختم نبوت مخدوم العلماء والصلحاء حضرت الشیخ حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی سب کہیں نور اللہ مرقدہ، وہ یہاں تشریف لاتے اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد بھی فرماتے کہ ختم نبوت کی کانفرنس میں جلسے میں پروگرام میں شرکت کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. یہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں. آج وہ ہم میں نہیں ہے لیکن ان کے جانشین یہاں تشریف لائے ہیں. میری اور بہت سارے حضرات کی جو پہلے بیعت حضرت ہی سے تھی، تھوڑے وقت پہلے میں نے تجدید بیعت حضرت قاری صاحب جو اس وقت ہمارے مرشد گرامی کے جانشین ہیں، میرے بھی پیر و مرشد ہیں حضرت پیر طریقت قاری عطیہ الرحمان صاحب دامت برکاتہم، میں نے تجدید بیعت ان کے ہاتھ سے کی ہے. اللہ اس کی تکمیل نصیب فرمائے اور اللہ اس لاج کو ہمیں باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مختصر سا بیان بھی فرمائیں گے. مجلس ذکر ہوگی، دلوں کو روشنی ملے گی، بعد میں بیعت کا سلسلہ ہوگا. جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سلسلے کو
جس کے ہم نے ابتدا کی تھی، حضرت شیخ ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، اس کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، مزید آگے اس وادی میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو مجلس ذکر کے بعد حضرت بیعت بھی فرمائیں گے، میری گزارش ہوگی جو اگر باقی کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے تو وہ بیعت فرما لیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے اس کا کوئی اور بڑا فائدہ ہو نہ ہو، حضرات اس میں آگے بڑھ سکے نہ بڑھ سکے، لیکن سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے، ایک تو دنیا میں وہ یہ ہے کہ انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آج جو نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، گمراہی کی دلدل میں وہ نہیں جائے گا۔ بیعت کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا، اور دوسرا فرمایا یہ وہ فائدہ ہے جو سب فائدوں سے اعلیٰ ہے، وہ یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ اس بیعت کی برکت سے بندے کو کلمہ نصیب فرما دے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ جو احباب ہمارے کسی دیگر بزرگوں میں سے کسی بزرگ کے ساتھ منسلک نہیں ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ حضرت سے بیعت کریں اور اس تعلق کو مزید بڑھائیں، بنائیں، اور آگے اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس دوران تشریف لائے ہیں ہمارے محترم محمد نبیل صاحب قریشی، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے پیر و مرشد حضرت قاری عتیق الرحمن صاحب ابن مخدوم العلماء والصلحاء حضرت شیخ محمد عزیز الرحمن ہزاروی نبر اللہ مرکزہ، ان کی خدمت میں ملتمس ہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس ذکر بھی ہو، بیعت کا سلسلہ بھی ہو، واعظ و نصیحت بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے اللہ کا نام بھی زبانوں سے بلند کریں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نام بھی اپنی زبانوں سے ذرا بلند فرمائیں، آواز اونچی رکھیں، اس لیے کہ یہ آقا کی ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وحده، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال الله تبارك وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق نبينا الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ شوق محبت کے ساتھ، بڑے عقیدت ادب احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ۔
اللهم صل على سيدنا اب ومولانا دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو آگے وعلى آگے شیئر آل کیجیے. سيدنا ختم ومولانا نبوت محمد کانفرنس وبارك وسلم جامعہ عليه. مسجد مدنی دینہ يا مین رب بازار دینہ صل میں وسلم منعقد دائما ہوئی ہے. ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال والتحيل. میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، مشائخ عظام اور اس گلشن کو سجانے والے اس کے روح رواں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہ اور اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت رکھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے محافظین عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. ہمارے مجاز نور اللہ مرتدہ جب بھی ختم نبوت کے کسی بھی پروگرام پر یا قرآن کریم کے خدمات کے کسی بھی پروگرام پر یا دینی مدارس کے دستر بندی کے کسی بھی پروگرام پر الغرض دین کے شعبے کے تمام شعبوں کے کوئی بھی پروگرام ہوتا، اس میں جانا اپنے لیے سعادت، باعث برکت، رحمت سمجھتے تھے اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے. حضرت یوسف مولانا نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ ان کی مصر کے بازاروں میں خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہوا. وقت کے بڑے بڑے تاجر، وقت کے بڑے بڑے رئیس، خان، چودھری، وزراء، صدراء، بادشاہ اور بڑے بڑے منصبوں والے کل ان کی بولی کے لیے مصر کے بازاروں کا رخ کیے ہوئے، مال و دولت کی بولیاں کھولے ہوئے وہاں تک جا رہے تھے. تو اس عرصے میں ایک دیکھی گئی کہ ایک بڑھیا عورت لاٹھی کے سہارے ہاتھ میں چھوٹا سا ایک لفافہ تھامے وہ بھی ان کی خریداروں کے لیے اس لائن میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہی ہے. کسی نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے تو بہت بڑا سرمایہ درکار ہے، آپ کے پاس تو سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، آپ کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں اور بدن کو چھپانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں. آپ یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں اپنا کیسے آپ ان کو خریدیں گے؟ تو اس نے بڑا عجیب و غریب آگے سے جواب دیا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ میرے سر چھپانے کی چھت نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ میرے پاس پیٹ بھرنے کے لیے نوالہ نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑے اور دنیا کا کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں اپنا نام یوسف کی خریداروں میں لکھوانے کے لیے آئی. تو ہم بھی یہاں اسی لیے آئے ہیں، کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں، اور نہ مجھے بیان کرنا آتا ہے اور نہ یہ میرا فن ہے. بیان آپ کے سامنے حضرات علماء کریں گے، خطباء کریں گے اور شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں، عمر میں، علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ میں لگا دیا ہے. وہ چاہے زبان سے ہے، چاہے ان کے قلم سے ہے اور چاہے دور دراز علاقوں کے اسباب سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے کبھی بھی جب بھی کسی نے کسی سٹیج پر بلایا، کسی میدان میں بلایا، حضرت دامت برکاتہم کبھی بھی اس سے گریز نہیں کیا، بلکہ نہ انہوں نے اپنے ذوق کو دیکھا، نہ انہوں نے اپنے حالات کو دیکھا، بلکہ آمنا و صدقنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ میں جو جلسہ، جو پروگرام منعقد ہوا،
اس کو زندگی کا سعادت سمجھ کر ہمارے تمام اکابر اس میں شریک ہوتے رہے۔ میرے بجان نور اللہ مرضلہ، ان کو جن 3 حضرات سے نسبتیں حاصل تھی، میں چند سال پہلے پشاور کے ایک پروگرام میں تھا، تو پشاور میں یہ پٹھان اگر یہاں موجود ہو، میں بھی بیسیکلی پٹھان ہوں، لیکن الحمدللہ اردو میری اس لیے اچھی ہے کہ میری پرورش، میری پیدائش راولپنڈی کی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ پشتو میں مجھے تقریر کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، اردو میں دقت محسوس نہیں ہوتی۔ تو میں پشاور ابا جان کے ساتھ ایک پروگرام پہ گیا کسی مدرسے کے، تو میرے والد صاحب نور اللہ مرتضی کی عادت شریفہ تھی کہ جہاں تشریف لے جاتے وہاں کوئی اللہ والا ہوتا، کوئی اللہ والا، دنیا دار نہیں، اللہ والا، جس کو دیکھ کر، اس کی شکل کو دیکھ کر، اس کی صحبت میں بیٹھ کر، اس کے چہرے کو دیدار کر کے ہماری زبانوں سے نکل جائے اذا رؤوز من اللہ، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو انہوں نے بچپن سے ہم تمام بھائیوں کو کوشش یہی کی کہ یہ اکابر علماء صلحاء بڑوں کی صحبت میں ہمیں ان کی جھولیوں میں ڈالا انہوں نے، اور یہ جو کچھ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی دعاؤں کا، اس محنت کا ثمرہ ہے۔ تو خیر، ہم پشاور کے ایک پروگرام پہ گئے، جب پروگرام ختم ہوا تو بجان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہاں حضرت مولانا امیر خان بجلیگر صاحب ہوا کرتے تھے، وہاں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، پشتو زبان کے بڑے عظیم مبلغ تھے، اور اللہ نے ان کو علم کی بے پناہ، جن اکابر سے انہوں نے پڑھا ہے وہ مولانا نصیر الدین غرگشتی اور مولانا شمس الحق افغانی، بڑے بڑے اکابر جن کے علماء سے انہوں نے علم کے میدان میں فن مہارت حاصل کی تھی، تو ان کی تقاریر کی برکت سے، ان کے علم کی برکت سے، ان کی دعوت کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا تھا، کتنے بے دین دیندار بنے، کتنے گمراہ اللہ کے دین پر آئے، کتنے بے نمازی نمازی بنے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ بھئی حضرت کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، ہم سارے ساتھ ہوئے، ان کے گھر میں جب ہم پہنچے تو وہاں بیٹھک میں ہم بیٹھے، ان کا بیٹا پانی لایا، حضرت کو اطلاع ہوئی، دوپہر کا وقت تھا، گھر سے تشریف لائے، تو آتے ہی انہوں نے ابا جی سے ایسے لپٹے اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ کسی کو کہتے ہیں قلندر ہنچ گویل دیگر گویل، کیونکہ دونوں قلندر تھے اور دونوں ایک دوسرے کی عظمت کو پہچانتے تھے، دونوں ایک دوسرے کی شخصیت کو پہچانتے تھے۔ لوہار لوہے کی قیمت کو پہچان سکتا ہے، سونے کی قیمت کو نہیں پہچان سکتا۔ سبزی فروش سبزی کی قیمت کو پہچان سکتا ہے، کپڑے کی قیمت کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے لیے دنیا کے اندر ماہرین پیدا کیے ہیں، تو اللہ والے علماء یہ ایک دوسرے کی قدر و قیمت کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنا علم عطا کیا، علم کے ساتھ تقوی کتنا عطا کیا، علم کے ساتھ بصیرت کتنی عطا کی، اور اکابر کی صحبت اور ان کے دامن رحمت سے جو جواہرات ہیرے اللہ نے ان کو عطا کیے وہ علماء جانتے ہیں۔ تو حضرت دونوں آپس میں جب ملے، میری آنکھیں ان کو ایسی دیکھتی نہیں، حضرت نے ان کو چوما، انہوں نے حضرت کو چوما، حضرت نے ان کے ہاتھ چومے، انہوں نے حضرت کے ہاتھ چومے، اور جب بیٹھے تو انہوں نے حضرت کا ہاتھ لے کر سینے پہ رکھا، حضرت چھڑانا چاہے وہ چھوڑتے نہیں، تو حضرت نے ان سے کہا کہ حضرت اس گناہگار ہاتھوں کو آپ کیوں اتنی وہ بوسے دے رہے ہیں؟ میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں، میں تو آپ کی دیدار کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ جن اکابر سے آپ کو وابستگی ہے، جن سے آپ نے شرف تلفظ حاصل کیا ہے، جن سے آپ نے علم کا فیض حاصل کیا ہے، میں تو وہی نگاہیں آپ پر اپنی بلاس نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت بجلیگر رحمہ اللہ نے فرمایا مولانا میں آپ کے ہاتھ نہیں تھامے ہوئے ہوں، میں شیخ زکریا کے ہاتھ تھامے ہوئے، میں آپ کے چہرے کو نہیں چوم رہا، میں اس چہرے کے اندر بدلے حریت مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں۔
میں آپ کے سینے کو سینے سے نہیں لگا رہا، جن سے آپ نے علوم اور معارف سیکھے، جن کے شکیلتی اور تلمذ اختیار کیا، مولانا عبدالحق محدث کبیر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے ابا جان رحمہ اللہ کو جن اکابر سے اللہ نے ان کو تعلق بچپن سے عطا کیا تھا، ان میں تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا تو تھے ہی تھے۔ زمانہ طالبینی میں جب راولپنڈی میں معصوم بچے تھے، اس زمانے میں نابالغ تھے، ثالثہ کے طالب علم تھے، خود فرماتے ہیں کہ میں 1962 میں زکریا مسجد میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ سے علماء اور طلباء کے اجتماعی بیعت میں شریک ہو کر حضرت سے بیعت ہوا۔ وہ دن اور مرتے دم تک میں نے ایسا کوئی عمل، کوئی ایسا کام نہیں کیا، بھلے وہ دین کے اعتبار سے جائز کیوں نہ ہو، کہ میرے حضرت رحمہ اللہ کے دامن پر دبر لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دوسروں کا ہم لحاظ رکھیں گے، بچہ اپنے باپ کا لحاظ رکھے، شاگرد اپنے استاد کا رکھے، مرید اپنے شیخ کا رکھے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نوازتے بھی اسی اعتبار سے، اسی انداز سے ہے۔ تو خیر، جن ہستیوں سے حضرت کو تعلق، اس میں 14 سال سفر حضرت کے اندر حضرت مولانا غلام غور صاحب ہزاروی رحمہ اللہ حضرت فرمایا کرتے تھے، میں ان کا خادم نہیں تھا، میں ان کا جوتا بردار رہا، ہمیشہ جوتوں میں رہا، جوتے اٹھاتے رہا۔ بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، ختم نبوت کا جو یہ معاملہ جب قادیانیوں کے ساتھ اسمبلی کے اندر بحث اور مباحثہ آیا، اس زمانے میں میرے ابا جان مولانا غلام غوث ہزاروی کے خادم ہوا۔ اس زمانے میں یہ ٹیلی فون، اس زمانے میں انٹرنیٹ، اس زمانے میں یہ سہولیات جدت یہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ خود ابا جان سناتے ہیں کہ میں بٹوں کے ساتھ جب مذاکرات مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث رحمہ اللہ، حتیٰ غرض یہ کہ جب یہ سارا معاملہ طے ہو چکا اور آپس میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلامی ہوئی، سوال اور جواب ہوئے، منظرنامہ جمع کرایا گیا، ہر ممبر اسمبلی کے ٹیبل پر رکھا گیا، اس نے بغور مطالعہ کیا، اور مطالعہ بھی ایسے نہیں، تنقیدی ذہن سے مطالعہ کیا۔ اس میں تمام سیاسی جماعتیں، جمعیت علماء اسلام، اس کے اندر عوامی نیشنل پارٹی، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، یہ جتنی بھی چھوٹی بڑی جماعتوں کی پارٹیاں تھیں، یہ اسمبلی کے اندر ان کے اکابرین موجود تھے۔ اور بعد الحمدللہ سید مولانا یوسف بنوری، حضرت مولانا شاہ احمد دورانی اور پیر میر علی شاہ صاحب، بڑے بڑے حضرات، وہ دعاؤں میں، جدوجہد میں، محنت میں، اور اسمبلی کے اندر 7 علماء اکرام، جس میں مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا مفتی محمود، مولانا عبدالحلیم اور نور اللہ بلوچستان سے مولانا عبدالغنی، بہت سارے 7 اشخاص اس زمانے میں اسمبلی کے اندر موجود تھے۔ مولانا ہزاروی رحمت اللہ علیہ جب بٹوں کے پاس گئے، سین کرانے کا وقت آیا، صبح اسمبلی کے اندر اس بل کو پاس ہونا ہے، سین کے لیے رات کی تاریکی میں گئے تو بٹوں نے کہا، مولانا آپ مجھے مروا دو گے، آپ مجھے مروا دو گے، مجھے بھی پتا ہے کہ قادیانی نبی کا گستاخ ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ قادیانیوں سے بڑا لعین اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اخبث الخبائث سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ صرف سینڈ بٹوں کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مجھے اپنا بندہ جیل کا نظر آ رہا ہے۔ مولانا ہزاروی نے بڑے الفاظ میں کہا، بٹو صاحب ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، تمہیں بسترے کی مرگ چاہیے ہے یا نبی کے ناموس کی مرگ چاہیے؟ بٹوں نے اس پر سین کیے اور بٹوں کا جو خدشہ تھا وہ واقعی اسی طرح ظاہر ہوا۔ لیکن آج بٹوں کو کوئی وہ کہتا تھا کہ میں چرسی بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، میرے اندر دنیا کا ہر گناہ، ہر عیب موجود ہے، لیکن مجھے اپنے آقا کے اس فعل جو میں نے سین کر کے قادیانیوں کو تا قیامت کافر قرار دیا ہے، آج قادیانی چوری چھپے
ظاہر میں پوشیدگی میں اپنے ایجنڈوں کے ذریعے اسمبلی کے فلور پر اور مختلف انداز سے ہمارے اور آپ کے ایمانوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے. میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن پاکستان سے اس قانون کو ختم ہونے کا بات نہیں کرتا. تو ہمارے مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمہ اللہ جن کا ابھی ناز خان صاحب نے مولانا نے بڑے پیارے انداز سے آپ کو تبصرہ کیا. میں نے مولانا ہزاروی کی ایک دفعہ نہیں سینکڑوں بار میں نے ان کی زیارت کی. میرے گھر میں رہے ابا جان کی قدم خان